अस्सलाम वालेकुम। वो एक स्याह रंग की चमगादड़ी थी जो बार बार उमरू अय्यार के सर पर मंडला रही थी। कभी वो उड़ती हुई उमरू अय्यार के करीब आ जाती और कभी उड़कर दूर चली जाती। उमरू अय्यार पहले तो समझा कि चमगादड़ उस पर हमलावर हो रही है, मगर चमगादड़ अजीब आवाज़ में चिल्लाती हुई उसके करीब आती और आगे बढ़ जाती तो उमरू अय्यार को महसूस हुआ कि वो उसे कोई ख़ास इशारा कर रही है। शायद वो उमरू को किसी तरफ चलने को कह रही थी। उमरू अय्यार यूं ही बेमकसद सरदार अमीर हमजा के लश्कर से इन पहाड़ियों की तरफ आ निकला था कि अचानक ही एक तरफ से स्याह चमगादड़ आई और उसके सर पर मंडराने लगी। एक बार जो चमगादड़ उड़ती हुई उसके करीब आई और एक तरफ जाने लगी तो उमरू ने उसके पीछे जाने का फैसला कर लिया। उसने उस तरफ कदम बढ़ा दिए जिस तरफ चमगादड़ उड़ रही थी। उमरू अय्यार का ख्याल दुरुस्त निकला था। चमगादड़ वाकई उसे किसी तरफ ले जाने के लिए उड़ रही थी। उमरू अय्यार ने जब उसके साथ चलना शुरू किया तो वह उसके सर पर मंडराने की बजाय एक तरफ उड़ने लगी। वो बार बार मुड़ मुड़ कर उमरू की जानिब देख रही थी कि उमरू उसके पीछे आ रहा है या नहीं, और उमरू अय्यार हैरतज़दा अंदाज में सोचता हुआ उस चमगादड़ के पीछे जा रहा था कि चमगादड़ की तो आंखें ही नहीं होती, फिर ये पीछे मुड़कर कैसे देख रही है। और यह भी सोच रहा था कि यह चमगादड़ कौन है और उसे किस तरफ लिए जा रही है। उसका ख्याल था कि हो सकता है कि चमगादड़ असल परिंदा ना हो और किसी इंसान को किसी जादूगर ने ही चमगादड़ बना दिया हो। यही सोचकर वो उसके पीछे चला आया था, क्योंकि इन इलाकों में अमूमन ऐसे वाक़यात पेश आते रहते थे। जालिम जादूगर अक्सर अपना कोई मकसद हासिल करने के लिए इंसानों को जानवर या परिंदे बनाकर अपना कैदी बना लिया करते थे। उमरू अय्यार का पहले भी ऐसे कई जादूगरों से साबका पड़ चुका था। चमगादड़ को देखकर उसके जहन में यही ख्याल आया था। उसने सोचा था कि अगर वाकई चमगादड़ कोई इंसान हुआ और किसी जादूगर के जुल्म का शिकार हुआ तो वह उसकी मदद ज़रूर करेगा। वैसे भी सरदार अमीर हमजा और अफरासियाब की फ़ौजियों के दरमियान खामोशी छाई हुई थी और उमरू इन दिनों बिल्कुल फारिग था और कई दिन हो गए थे उसके हाथ कोई मालदार जादूगर भी नहीं लगा था जिसे मारकर वो उसका ख़जाना लूटकर अपनी भूखी ज़मील के पेट में डाल सकता। चमगादड़ खासी नीची परवाज़ कर रही थी। उसकी रफ्तार बेहद हल्की थी। वो बार बार पलट पलट कर उमरू को देख रही थी और एक सिमत अजीब चीखती हुई आवाज़ निकालती हुई बढ़ी जा रही थी। और फिर कुछ ही देर बाद वो उन पहाड़ी इलाकों से निकलकर सरसब्ज़ शादाब इलाके में पहुंच गए जहां हर तरफ दरख्तों की बहुतात थी। चमगादड़ उन दरख्तों में जाकर कहीं गायब हो गई। उमरू अय्यार हैरत से इधर उधर देखने लगा, मगर उसे चमगादड़ कहीं दिखाई ना दी। अरे, ये चमगादड़ कहाँ चली गई? उमरू हैरानी से इधर उधर देखते हुए बड़बड़ाया। उमरू अय्यार, शहजादी साहिबा तुम्हें दरख्त महल में बुला रही हैं। तुम्हारे सामने दरख्त महल का दरवाज़ा खुला हुआ है, बिला झिझक अंदर आ जाओ। एक बारीक सी आवाज़ उमरू को सुनाई दी और उमरू चौंक पड़ा। उसे बोलने वाली हस्ती कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। अलबत्ता सामने एक बहुत बड़ा दरख्त ज़रूर दिखाई दे रहा था जिसके तने में वाकई एक दरवाज़े नुमा खला दिखाई दे रहा था। उमरू हैरानी से दरख्त की जानिब देखने लगा। वह दरख्त के करीब आया। खला में उसे एक जीना दिखाई दिया। नीचे जाता हुआ जीना तारीकी में डूबा हुआ था। उमरू चंद लम्हे परेशानी के आलम में सोचता रहा। फिर उसने ज़मील से तलवारें हैदरी, एहतियात को पेश नज़र रखकर निकाल ली और नहायत मोहतात अंदाज में जीना उतरने का फैसला कर लिया। उसने इधर उधर देखते हुए धड़कते दिल के साथ जीने पर पाँव रख दिया। अभी वह 2-3 ही जीने उतरा होगा कि उसी वक्त अकब से दरख्त का दरवाज़े नुमा खला बंद हो गया। उमरू ने पलट कर देखा। अब वहाँ हर तरफ गहरी तारीकी छाई हुई थी। उमरू ने ज़मील से शब चिराग हीरा निकाल कर हाथ में ले लिया। शब चिराग हीरे की रोशनी में उमरू ने देखा जीना दूर तक नीचे उतरता दिखाई दे रहा था। शब चिराग हीरे की रोशनी में भी उसकी गहराई का अंदाज़ा नहीं हो पा रहा था। उमरू ने कंधे उचकाकर अल्लाह का नाम लिया और जीने उतरता चला गया। बस उमरू, तुम 200 जीने उतर चुके हो, अब रुक जाओ और अपनी आंखें बंद कर लो ताकि हम तुम्हें चमगादड़ शहजादी तक पहुंचा दें। एक आवाज़ उमरू को सुनाई दी और उमरू रुक गया। चमगादड़ शहजादी? क्या मतलब? ये चमगादड़ शहजादी कौन है और तुम कौन हो? उमरू ने हैरत से चमगादड़ शहजादी का नाम दोहराते हुए कहा। दरख्त महल की शहजादी चमगादड़ शहजादी ही हैं। उन्होंने ही तो तुम्हें नाती चमगादड़ के ज़रिए यहाँ बुलाया है। जल्दी करो, तुम अपनी आंखें बंद करो ताकि हम तुम्हें उन तक पहुँचा दें, आवाज़ ने कहा। और उमरू ने हैरानी मिटाने के लिए कंधे उचकाकर आंखें बंद कर लीं। उसी वक्त उसे एक हल्का सा झटका लगा और उसे अपने कदमों के नीचे से ज़मीन खिसकती हुई महसूस हुई। उमरू ने आंखें बंद ही किए रखीं। वो जानता था कि ऐसी हालत में अगर उसने आंखें खोल दी तो उसके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती थी और वह जादू के किसी खौफनाक अजाब में मुब्तला हो सकता था। पैरों के नीचे से ज़मीन के निकलते ही
عمرو نے خود کو ہوا کے دوش پر اڑتا ہوا محسوس کیا اور چند ہی لمحوں بعد اس کے پاؤں دوبارہ زمین سے آ لگے۔ اسی وقت اس کے کانوں میں چمگادڑوں کے چلانے کی آواز سنائی تھی۔ عمرو یار، تم آ گئے، بہت خوب، آنکھیں کھولو عمرو یار، تم ہمارے محل میں پہنچ چکے ہو، ہم کب سے تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ عمرو کی سماعت میں ایک نہایت باریک اور شیریں آواز سنائی تھی اور عمرو نے جلدی سے آنکھیں کھول دیں۔ دوسرے ہی لمحے اس کی آنکھوں میں شدید حیرت ابھر آئی۔ اس نے دیکھا وہ بہت بڑے کمرے نما دربار میں کھڑا تھا۔ ہر طرف ایک خاص ترتیب سے کرسیاں رکھی ہوئی تھیں جن پر عجیب صورت انسان بیٹھے تھے۔ وہ انسان کم اور چمگادڑیں زیادہ دکھائی دے رہے تھے۔ ان کے جسم تو چمگادڑوں جیسے تھے مگر ان کے سر اصل انسانوں کی طرح کے تھے۔ ان میں بہت سے مرد بھی تھے اور عورتیں بھی۔ سامنے ایک اونچے چبوترے پر ایک بڑا زرنگار تخت دکھائی دے رہا تھا جس پر ایک نہایت حسین صورت والی چمگادڑ براجمان تھی۔ اس کے بال سنہری مائل تھے، آنکھیں بڑی بڑی اور نیلے رنگ کی تھیں۔ سر پر اور گلے میں اس نے بڑے بڑے موتیوں والی مالائیں پہن رکھی تھیں۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں عمرو پر جمی ہوئی تھیں اور اس کے چہرے پر عجیب مسرت آمیز مسکراہٹ نظر آ رہی تھی۔ یہ کون سی جگہ ہے اور آپ سب کون ہیں؟ عمرو نے ان سب کی جانب دیکھتے ہوئے قدرے گھبراہٹ زدہ لہجے میں کہا۔ تم اس وقت درخت محل میں ہو اور تمہیں ناتی چمگادڑ یہاں لائی ہے۔ میں چمگادڑ شہزادی ہوں عمرو یار۔ تخت پر بیٹھی ہوئی خوبصورت انسانی چہرے والی چمگادڑ نے مسکرا کر عمرو کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ چمگادڑ شہزادی، محل، لیکن آپ اصل میں ہیں کون اور آپ مجھے کیسے جانتی ہیں؟ عمرو یار نے اسی انداز میں پوچھا۔ تمہارے متعلق ناتی چمگادڑ نے ہی معلوم کیا تھا عمرو کہ تم ایک نہایت بہادر اور ذہین ترین انسان ہو اور تم میں انسانی ہمدردی اور مظلوموں کی خدمت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، اور ویسے بھی تمہارے متعلق ہم ایک عرصہ سے جانتے ہیں۔ تمہارے بارے میں ہمیں پہلے ہی آگاگا بابا نے بتا رکھا تھا، اس لیے ہم تمہارے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں۔ چمگادڑ شہزادی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ آگاگا بابا کون ہیں اور انہوں نے آپ کو میرے متعلق کیا بتلایا تھا؟ عمرو نے پہلے سے بھی زیادہ حیران ہو کر کہا۔ ہمارے پیشوا، ہمارے بزرگ جو ماضی اور حال کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں، انہی کے مشوروں سے ہم نے تمہیں یہاں اپنی مدد کے لیے بلایا ہے۔ آؤ ادھر ہمارے قریب ہمارے تخت پر بیٹھ جاؤ، اس نے نہایت شیریں لہجے میں کہا۔ عمرو عیار چند لمحے تذبذب کے عالم میں ان کی جانب دیکھتا رہا، پھر اس نے تلوار حیدری زنبیل میں ڈال لی اور قدرے ڈرے ڈرے انداز میں چبوترے کی جانب بڑھنے لگا۔ گھبراؤ نہیں عمرو، تمہارے چہرے پر تو ہمیں خوف کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ ارے ہم تمہارے لیے خطرناک نہیں ہیں اور نہ ہی ہم نے تمہیں یہاں کوئی نقصان پہنچانے کے لیے بلایا ہے، چمگادڑ شہزادی نے کہا، اور عمرو سر ہلا کر اس کے قریب آ گیا۔ شہزادی نے اسے اپنے قریب تخت پر بٹھا لیا۔ انہیں دیکھ کر عمرو یار واقعی خوف محسوس کر رہا تھا۔ عمرو یار کے لیے ان کی دنیا کا مشروب خاص لایا جائے، چمگادڑ شہزادی نے ایک خادمہ کی جانب دیکھتے ہوئے تحکمانہ انداز میں کہا۔ خادمہ جو تخت کے قریب ہی مؤدبانہ انداز میں ہاتھ بندھے کھڑی تھی، اس نے شہزادی کی بات سن کر اس بات میں سر ہلایا اور اس نے دونوں ہاتھ ہوا میں لہرائے۔ اس کے ہاتھ میں ایک خوبصورت تھال آ گیا۔ تھال پر ایک نہایت خوبصورت بلوری گلاس تھا جس میں ہلکے سرخ رنگ کا مشروب نظر آ رہا تھا۔ خادمہ مشروب لے کر عمرو کے قریب آ گئی اور اسے مشروب پیش کرنے کے لیے جھکی۔ عمرو تذبذب کے عالم میں اسے اور مشروب کی جانب دیکھ رہا تھا۔ لے لو عمرو، یہ تمہاری ہی دنیا کا مشروب ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی غلاظت یا ناپاکی نہیں ہے، چمگادڑ شہزادی نے اسے تذبذب میں دیکھ کر کہا، اور عمرو نے اس سے مشروب لے لیا۔ مشروب میں سے نہایت دل فریب خوشبو آ رہی تھی۔ عمرو نے دل ہی دل میں خدا کا نام لے کر گلاس کو ہونٹوں سے لگا لیا۔ اس نے ایک گھونٹ بھرا، پھر گھٹا گھٹ مشروب پیتا چلا گیا۔ مشروب واقعی بے حد خوش ذائقہ اور خوشبودار تھا۔ اسے پی کر عمرو کو عجیب راحت کا احساس ہوا۔ عمرو نے گلاس خالی کر کے دوبارہ تھال پر رکھ دیا۔ جسے خادمہ نے ہلکا سا جھٹکا دیا تو اس کے ہاتھ سے گلاس اور تھال غائب ہو گئے۔ اسی وقت خادمہ نے ایک بار پھر ہاتھ جھٹکا تو اس کے ہاتھ پر پھلوں بھرا تھال آ گیا۔ لو عمرو، پھل بھی کھاؤ، یہ بھی تمہاری ہی دنیا کے ہیں، ہماری خادمہ نے خاص طور پر تمہارے لیے منگوائے ہیں، چمگادڑ شہزادی نے کہا۔ یہ سب تو ٹھیک ہے شہزادی صاحبہ، لیکن پہلے آپ مجھے بتائیے کہ آپ اصل میں کون ہیں اور آپ نے مجھے یہاں کس لیے بلایا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ عمرو نے تھال میں سے ایک سیب اٹھاتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں بے چینی عیاں تھی۔ ہم تمہیں اپنی کہانی ضرور سنائیں گے عمرو، گھبراؤ نہیں، مگر اس کے لیے تمہیں تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا۔ آگاگا بابا ان دنوں عبادت میں مصروف ہیں، جب اپنی عبادت سے فارغ ہوں گے تب وہ خود آ کر تمہیں ہماری اور اپنی کہانی سنا دیں گے۔ فی الحال تم یہاں آرام کرو،
درخت محل کے کمرے بے حد آرام دہ اور خوبصورت ہیں۔ اگر تم آرام کرنا چاہو تو ہم خادماؤں کو خاص ہدایات دے دیتے ہیں۔ چمگادڑ شہزادی نے کہا۔ او، مجھے کب تک آگاگا بابا کا انتظار کرنا ہوگا؟ امرو نے پریشان ہو کر پوچھا۔ زیادہ نہیں، دراصل وہ 6 دن عبادت کرتے ہیں اور 6 دن ہمارے پاس رہتے ہیں۔ آج 6واں دن ہے اور ان کی عبادت کا آخری دن ہے۔ یہ دن اور رات تو ہوتے نہیں۔ بہرحال تمہیں اپنی دنیا کے حساب سے 1 دن انتظار کرنا پڑے گا، چمگادڑ شہزادی نے جواب دیا۔ تو آپ کی اور ہماری دنیا میں فرق ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ باقی انسانوں کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں رکھتی اور نہ ہی اصل میں آپ انسان ہیں، امرو نے پرخیال انداز میں کہا، اور چمگادڑ شہزادی نے سر ہلا دیا۔ تمہارا خیال درست ہے امرو، نہ ہی ہمارا تمہاری دنیا سے کوئی واسطہ ہے اور نہ ہی ہم تمہاری طرح کے انسان ہیں۔ ہم واقعی چمگادڑ ہیں، مگر تمہاری دنیا کے نہیں، پاتال کی دنیا کے۔ جس طرح تم نے یقیناً یہ سن رکھا ہوگا کہ تمہاری دنیا کی زمین کی تہہ میں زمینی جانور، پانی اور بونوں کی دنیا رہتی ہے، اسی طرح اس زمین کی تہہ میں ہماری یعنی چمگادڑوں کی دنیا بھی آباد ہے اور اسے چمگادڑ دنیا کے نام سے لوگ جانتے ہیں۔ اور تم اس وقت چمگادڑ دنیا یعنی اپنی زمین کی 7ویں اور سب سے آخری تہہ میں موجود ہو، چمگادڑ شہزادی نے کہا، اور امرو کا منہ مارے حیرت سے کھل گیا۔ اس کی آنکھوں میں شدید حیرت اوت کر رہی تھی۔ اسی وقت اچانک وہاں ایک چھوٹی سی انسانی سر والی سرخ رنگ کی چمگادڑ نمودار ہوئی۔ شہزادی صاحبہ، خطرہ خطرہ شہزادی صاحبہ، کالوتا چمگادڑ نے سیاہ چمگادڑوں کے ساتھ مل کر محل پر حملہ کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ سفید ہڈی کا سایہ بھی ہے، سرخ چمگادڑ نے بڑے گھبرائے ہوئے انداز میں کہا، اور اس کی بات سن کر نہ صرف چمگادڑ شہزادی بلکہ دوسری انسانوں سروں والی چمگادڑیں بھی گھبرا کر اپنی جگہوں پر کھڑی ہو گئیں۔ ان کے چہرے خوف سے سیاہ پڑ گئے تھے اور وہ نہایت گھبرائے ہوئے انداز میں اپنے پر مار رہے تھے، جیسے وہاں سے وہ بھاگ جانے کے لیے پر توڑ رہے ہوں۔ کالوتا چمگادڑ، او، مگر وہ یہاں کہاں سے آ گیا؟ وہ تو جاباٹا کی زمین میں کالی طاقتیں حاصل کرنے کے لیے گیا ہوا تھا۔ ہماری اطلاع کے مطابق اس نے 2-3 روز بعد لوٹنا تھا، پھر اس قدر جلد، اور وہ بھی سفید ہڈی کے سائے کے ساتھ، اس نے محل پر حملہ کس طرح سے کر دیا؟ چمگادڑ شہزادی نے انتہائی پریشان کن انداز میں کہا۔ عین اسی وقت تیز گڑگڑاہٹ کی آواز ابھری اور عین تخت کے سامنے زمین 2 حصوں میں شق ہو گئی اور اس میں سے سیاہ رنگ کا دھواں خارج ہونے لگا۔ دھواں تیزی سے فضا میں جمع ہو کر سمٹ رہا تھا۔ اسی وقت اس دھوئیں نے سمٹ کر سیاہ پروں والی ایک چمگادڑ کا روپ اختیار کر لیا۔ اس چمگادڑ کا انسانی سر بے حد خوفناک تھا۔ اس کے سر کے بال بے تحاشا بڑے ہوئے تھے، آنکھیں چھوٹی چھوٹی، چہرے پر لمبی اور نکیلی داڑھی، اور اس کے پروں پر عین سینے پر انسانی ہڈیوں اور کھوپڑیوں کا نشان نظر آ رہا تھا، جو کہ جادوگروں کا مخصوص نشان تھا۔ کالوتا، تم؟ چمگادڑ شہزادی نے اس خوفناک سر والے چمگادڑ کو دیکھ کر انتہائی خوفزدہ انداز میں کہا۔ ہاں چمگادڑ شہزادی، میں۔ دیکھ لو، میں نے آخر کار کالی طاقت کا راز حاصل کر ہی لیا نا۔ اب میں ان ساری کالی طاقتوں کا اکیلا ہی مالک ہوں۔ میرے سینے پر سفید رنگ کی ہڈیوں اور کھوپڑی کا جو نشان نظر آ رہا ہے، یہ کالی طاقت کی نشانی ہے۔ دیکھو، غور سے دیکھو، پہچانتی ہو نا اس نشان کو؟ اب تو تمہیں یقین آ گیا نا کہ میں اس دنیا کا سب سے خطرناک اور طاقتور چمگادڑ جادوگر ہوں، اس خوفناک سر والے چمگادڑ نے زوردار کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز ایسی تھی جیسے کوئی درندہ گرا رہا ہو۔ مگر کالوتا، تم جاباٹا کی زمین سے اتنی جلدی کس طرح سے واپس آ گئے؟ جاباٹا کے اصول کے مطابق ابھی تمہاری عبادت ختم ہونے میں 2 دن اور باقی تھے، چمگادڑ شہزادی نے انتہائی پریشان کن انداز میں کہا۔ میں نے جاباٹا کو ختم کر دیا ہے شہزادی، اور اس کی ساری کالی طاقتوں پر قبضہ جما لیا ہے، اس نے زوردار کہکا لگاتے ہوئے کہا، اور چمگادڑ شہزادی کا رنگ فک ہو گیا۔ اب بتاؤ شہزادی، کیا تم اپنے وعدے پر قائم ہو یا نہیں؟ تم نے وعدہ کیا تھا کہ جب میں کالی طاقت حاصل کر لوں گا تب تم مجھ سے شادی کر لو گی۔ اب میں کالی طاقتیں اپنے ساتھ لے آیا ہوں، آؤ میرے ساتھ، میں یہاں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں، اس نے اپنی گول گول آنکھیں گھماتے ہوئے کہا۔ میں اپنے وعدے پر قائم ہوں کالوتا، مگر اس وقت میرا یہاں ایک مہمان آیا ہوا ہے، یہ دیکھو، میں اسے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، تم مجھے تھوڑا سا وقت دو، تم 2 روز بعد آ جانا، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں میں تمہارے ساتھ چلی چلوں گی۔ چمگادڑ شہزادی نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ مہمان؟ کون مہمان؟ او، یہ تو کوئی انسانی دنیا کا فرد معلوم ہوتا ہے، مگر یہ کہاں سے آ گیا؟ تمہارا انسانی دنیا کا کوئی فرد مہمان کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ سچ سچ بتاؤ شہزادی، کون ہے یہ اور یہ یہاں کیسے آیا ہے؟
चमगादड़ जादूगर कालूता ने चौंक कर उमरू अय्यार की जानिब देखते हुए कहा। उसका लहजा बेहद खौफनाक था। वो असल में बात यह है कि जैसा कि तुम जानते हो कि मैं अक्सर चमगादड़ का रूप धार कर इंसानी दुनिया में सैर तफरीह करने के लिए जाती रहती हूँ। एक रोज़ मैं इंसानी दुनिया में गई तो मेरा बालों में लगा हुआ मोतियों का हार उस दुनिया में रह गया। इत्तफाक से यह हार इस इंसान के हाथ में आ गया। मैंने नाती चमगादड़ को अपना हार तलाश करवाने के लिए बाहर भेज दिया था। उसने हार इस इंसान के हाथ में देखा। वो चूंकि इस इंसान से हार मांग नहीं सकती थी, इसलिए वो इस इंसान को जादू के ज़ोर से अपने साथ ही ले आई। मैंने जब इससे अपना हार मांगा तो इसने नहायत शराफत से हार मेरे हवाले कर दिया। उस चमगादड़ शहजादी ने बात बनाते हुए कहा, और उसकी जहानत पर उम्र दिल ही दिल में अश कर उठा। तो इस बात पर इसे मेहमान बनाने की क्या ज़रूरत थी? इसे वहीं ख़त्म कर दिया होता। तुम हटो, मैं इसे यहीं ख़त्म किए देता हूँ। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। खौफनाक शक्ल वाले चमगादड़ ने खौफनाक लहजे में कहा, और उमरू उछल कर खड़ा हो गया। नहीं कालूता, खबरदार, मेरे मेहमान के बारे में ऐसा सोचना भी नहीं। जिस तरह मैंने तुमसे वादा निभाने का वादा किया है, इसी तरह मैंने इससे भी वादा कर लिया है। अगर मैंने इस इंसान के साथ अपना वादा नहीं निभाया तो तुम्हारे साथ कैसे निभाया जाएगा? चमगादड़ शहजादी ने कदरे सख्त लहजे में कहा। ठीक है, मैं 2 रोज़ का और इंतज़ार कर लेता हूँ, मगर याद रखो शहजादी, 2 रोज़ का मतलब 2 दिन ही होता है। आज से ठीक तीसरे दिन मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा। और हाँ, ये भी याद रखो, अब मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे साथ स्याह चमगादड़ों का एक खौफनाक लश्कर है। मैं इन्हें लेकर तुम्हारे महल पर इसलिए हमलावर हुआ था क्योंकि तुम्हारे आगागा बाबा ने महल के गिर्द खौफनाक चमगादड़ों का तूफान इकट्ठा कर रखा था। मैंने तुम्हारी उन तमाम चमगादड़ों को हलाक कर दिया है। चाहता तो तुम्हें भी मैं यहाँ से ज़बरदस्ती ले जा सकता था, मगर जो बात प्यार से बनती हो, ज़बरदस्ती वहाँ अच्छी नहीं लगती। मैं जा रहा हूँ, उसने तेज़ लहजे में कहा, और उसी वक़्त उसका वजूद स्याह धुएं में तब्दील हो गया। दूसरे ही लम्हे स्याह धुआं फटी हुई ज़मीन में समाता चला गया और ज़मीन गड़गड़ाहट की आवाज़ के साथ बराबर हो गई। उमरू फटी फटी निगाहों से चमगादड़ शहजादी की जानिब देख रहा था। उसके चेहरे से इस बात पर भी हैरत ज़ाहिर हो रही थी कि दरबार में इस वक्त उसके और चमगादड़ शहजादी के सिवा कोई मौजूद ना था। तमाम दरबारी और चमगादड़ शहजादी की कनीज़ें वहाँ से ऐसे गायब थीं जैसे कभी वहाँ उनका वजूद तक ना रहा हो। शहजादी साहिबा, ये कालूता चमगादड़ कौन था और आपसे किस वादे की बात कर रहा था, और आपने उसके सामने मेरे लिए झूठ क्यों बोला कि मैं यहाँ आपको हार देने के लिए लाया गया था? उमरू ने चंद लम्हे तवक्कुफ़ के बाद चमगादड़ शहजादी से मुखातिब होकर पूछा। ये बहुत ज़रूरी था उमरू, अगर मैं झूठ से काम ना लेती तो ना इस वक्त तुम जिंदा होते और ना मैं। ये दरिंदा जादूगर बेहद जालिम और सफाक है। सच बात जानकर हमें एक लम्हा के लिए भी जिंदा ना छोड़ता। बहरहाल तुम घबराओ नहीं, मैंने वक्ती तौर पर अपने पर से मुसीबत टाल दी है, मगर अब 2 रोज़ तक तुम्हें इसको हर सूरत में हलाक करना होगा। अगर वो 2 रोज़ तक हलाक ना हुआ तो मुझे उससे किया हुआ वादा हर सूरत में पूरा करना होगा, और मैं नहीं चाहती कि मैं इस कदर जालिम बदशक्ल और खूनख्वार चमगादड़ से शादी करूं। इससे शादी करने से मैं मौत को ज़्यादा तरजीह दूंगी। चमगादड़ शहजादी का लहजा बेहद ठोस और फैसला कुन था। क्या इस चमगादड़ जादूगर को मैं हलाक करूंगा? ये आप क्या कह रही हैं शहजादी साहिबा? मैं भला इस खौफनाक चमगादड़ को किस तरह से हलाक कर सकता हूँ? और वो असल में है कौन, और आप उसे क्यों मारना चाहती हैं? शहजादी की बात सुनकर उमरू ने बुरी तरह से चौंकते हुए कहा, तुम्हें इसी मकसद के लिए तो यहाँ बुलाया गया है उमरू। तुम ही ना सिर्फ मुझे बल्कि मेरी चमगादड़ नगरी को इस जालिम से निजात दिला सकते हो। ओ आओ, जल्दी करो, हमें अभी और इसी वक्त आगागा बाबा के पास चलना है। पहले हम उनका कल तक इंतज़ार कर सकते थे, मगर अब हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम उनका इंतज़ार कर सकें। आओ, उनसे जाकर इजाज़त लेते हैं और उन्हें सारी सूरत हाल बता देते हैं। चमगादड़ शहजादी ने जल्दी जल्दी से कहा। मगर शहजादी साहिबा, उमरू ने कुछ कहना चाहा, लेकिन चमगादड़ शहजादी ने हाथ उठाकर उसे बोलने से रोक दिया। ये अगर मगर करने का वक्त नहीं है उमरू, आओ जल्दी करो, मेरे पैरों पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें अपने साथ आगागा बाबा के पास लिए चलती हूँ। चमगादड़ शहजादी ने कहा। उसका वजूद वाकई बेहद बड़ा था और इस कदर ही उसके बड़े पर थे। उसने तख्त से उठकर पर फैला लिए। उमरू यार झिझकता हुआ उसकी कमर पर मौजूद परों पर चढ़ गया। उसके परों की हड्डियां बेहद बारीक, छोटी छोटी मगर बेहद मजबूत थीं। संभल कर उमरू, उसने उमरू से मुखातिब होकर कहा, और उमरू ने उसके परों की हड्डियां मजबूती से पकड़कर आंखें बंद कर लीं। उसी वक्त उसे एक ज़ोरदार झटका लगा। उमरू ने बौखला कर आंखें खोल लीं।
اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ اس وقت محل کی بجائے کھلی فضا میں موجود تھا اور چمگادڑ شہزادی ایک طرف نہایت تیزی سے پر ہلاتی ہوئی اسے لیے جا رہی تھی۔ شہزادی صاحبہ، آپ کی دنیا کا آسمان تو ہماری دنیا کے آسمان جیسا ہے۔ آپ نے تو کہا تھا کہ میں اس وقت زمین کی 7ویں تہہ میں ہوں، مگر امرو نے حیرت سے آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، ہر زمین کی تہہ کا آسمان ایک جیسا ہی نظر آتا ہے۔ امرو، تم اس وقت اپنی دنیا میں نہیں بلکہ ہماری دنیا میں ہو۔ تمہاری دنیا کا سارا آسمان نیلا ہے، لیکن ہماری دنیا کا آسمان کہیں نیلا ہے، کہیں سبز، کہیں زرد اور کہیں سرخ۔ وہ دیکھو، چمگادڑ شہزادی نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور امرو نے سر اٹھا کر دیکھا۔ واقعی دور اسے آسمان کا کچھ حصہ سرخ، زرد اور سبز دکھائی دے رہا تھا۔ وہ سر ہلا کر خاموش ہو گیا۔ چمگادڑ شہزادی اسے اپنے پروں پر بٹھائے نہایت برق رفتاری سے ایک جانب اڑی جا رہی تھی۔ ان کا یہ سفر کافی دیر تک جاری رہا، پھر آہستہ آہستہ اس کی رفتار ہلکی ہونے لگی۔ امرو نے چونک کر دیکھا، چمگادڑ شہزادی ایک نہایت خوبصورت وادی میں اتر رہی تھی۔ وادی نہایت خوبصورت اور سرسبز و شاداب نظر آ رہی تھی۔ وہاں بڑے بڑے اور اونچے اونچے درخت دکھائی دے رہے تھے۔ چمگادڑ شہزادی فضا میں معلق ہو گئی۔ اس کی نظریں ایک بڑے درخت پر جمی ہوئی تھیں۔ امرو نے غور سے دیکھا، درخت پر ایک بہت بڑی سیاہ رنگ کی چمگادڑ الٹی لٹکی ہوئی تھی۔ اس کا بھی سر انسانی تھا، مگر وہ بے حد بوڑھا اور جھریوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور ہونٹ آہستہ آہستہ ہل رہے تھے، جیسے وہ کچھ پڑھنے میں مصروف ہو۔ آگاگا بابا، آگاگا بابا، میں زارتی شہزادی آپ کے پاس آئی ہوں۔ اپنی عبادت سے چند لمحے نکال کر میری بات سنیے۔ آگاگا بابا، میں بہت پریشان ہوں۔ چمگادڑ شہزادی نے اس بوڑھے چمگادڑ کی جانب دیکھتے ہوئے تیز آواز میں کہا۔ اس کی آواز سن کر بوڑھے چمگادڑ کے ہلتے ہوئے ہونٹ ساکت ہو گئے اور اس نے اپنی بڑی بڑی اور گول گول آنکھیں کھول دیں۔ زارتی شہزادی، تم اس وقت یہاں؟ کیا بات ہے، کیوں آئی ہو تم یہاں؟ جانتی نہیں، یہ میری عبادت کا وقت ہے، اس بوڑھے چمگادڑ نے قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔ میں جانتی ہوں آگاگا بابا، مگر میں مجبور تھی، اس لیے اس گستاخی کی مرتکب ہوئی ہوں۔ بابا، اصل میں کالوتا جباٹا زمین سے واپس لوٹ آیا ہے، اور اس نے جباٹا کو مار کر اس کی ساری کالی طاقتوں کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ وہ محل پر حملہ کر کے مجھے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آیا تھا۔ میں نے جھوٹ کا سہارا لے کر بڑی مشکلوں سے اسے 2 دنوں کے لیے روکا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اور بابا، میرے ساتھ امرو عیار بھی آیا ہے، چمگادڑ شہزادی زارتی نے جلدی جلدی سے کہا۔ او، کالوتا نے جباٹا کو ختم کر کے کالی طاقتیں حاصل کر لیں؟ یہ تو برا ہوا، بہت برا۔ ٹھہرو، میں ابھی معلوم کرتا ہوں، بوڑھے چمگادڑ نے کہا، اور اس نے جلدی سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ چند لمحوں بعد اس نے آنکھیں کھول لیں تو اس کی آنکھوں میں شدید تشویش کے سائے لہرا رہے تھے۔ واقعی اس کے سینے پر جادوگر کا خاص نشان بن گیا ہے۔ اس نے واقعی جباٹا کو مار کر اس کی ساری کالی طاقتیں حاصل کر لی ہیں۔ آگاگا بابا کے لہجے میں بے پناہ پریشانی تھی۔ پھر آگاگا بابا، کیا کوئی پریشانی والی بات ہے؟ آگاگا بابا کو پریشان دیکھ کر چمگادڑ شہزادی بھی پریشان ہو گئی۔ ہاں، پریشانی والی بات تو ہے، کالوتا کا مرنا اور زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ اس کی کالی طاقتوں نے اسے اپنے سائے میں لے رکھا ہے۔ اس کا مارا جانا تو کجا، کسی کا اس تک پہنچنا بھی مشکل نظر آتا ہے۔ بہرحال میں اس کا کوئی حل نکالتا ہوں۔ تم نے امرو عیار کو ساری بات بتا دی ہے یا نہیں؟ آگاگا بابا نے کہا۔ نہیں بابا، ابھی میں نے امرو کو کچھ نہیں بتایا۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ خود ہی امرو کو ساری باتیں بتائیں گے، اس لیے میں نے اس کو ابھی کچھ نہیں بتایا۔ چمگادڑ شہزادی زارتی نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تم اسے اپنے محل میں لے جاؤ اور اسے ساری بات بتا دو۔ میں کچھ دیر بعد اپنی عبادت روک کر آتا ہوں، پھر کالوتا کے بارے میں مل کر کوئی فیصلہ کرتے ہیں، آگاگا بابا نے کہا، اور چمگادڑ شہزادی نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر وہ آگاگا بابا کی ہدایات کے مطابق مڑی اور تیزی سے اپنے محل کی جانب روانہ ہو گئی۔ امرو عیار، ہم اصل میں جنوں کی ایک خاص نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم میں اور ان جنوں میں بڑا فرق ہے کہ ہم ان خوفناک جنوں کی طرح نہ بدصورت ہوتے ہیں اور نہ ہی ہم کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس اتنا زیادہ جادو یا طاقت بھی نہیں ہوتی جو ہم کسی خطرناک جادوگر یا دوسری مخلوق کا مقابلہ کر سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم زمین کے اس حصے میں چھپے رہتے ہیں اور کبھی کبھار ہی کسی دوسری دنیا کا رخ کرتے ہیں۔ جب ہم کسی دوسری دنیا میں جاتے ہیں تو اپنے آپ کو مکمل طور پر چمگادڑ بنا لیتے ہیں تاکہ کوئی ہمیں پہچان نہ سکے اور اس طرح ہمیں کوئی گزند نہ پہنچا سکے۔ جس طرح تمہاری دنیا میں حکومتیں ہوتی ہیں، بادشاہ، ملکہ، وزیر، سپہ سالار، اس طرح ہم نے بھی یہاں اپنی اپنی حکومتیں اور ریاستیں قائم کر رکھی ہیں، اور یہاں بھی حکومتیں بدلنے اور چھیننے کا رواج موجود ہے۔ ہر بڑی حکومت کی یہی خواہش ہوتی ہے
کہ اس کی ریاست کا رقبہ پہلے سے کئی گنا بڑا ہو اور اس کی قوم دوسری قوموں سے زیادہ قوی اور طاقتور ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اس دنیا میں تمہاری دنیا کی نسبت ہر وقت خوفناک لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، ایسی خوفناک لڑائیاں کہ بعض اوقات پوری کی پوری زمین لرز کر رہ جاتی ہے، اور تم اکثر زلزلے اور بھونچال وغیرہ جو محسوس کرتے ہو وہ اصل میں انہی لڑائیوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ہر طرف آگ کے الاؤ بہا دیے جاتے ہیں، خوفناک جادو یہاں اس قدر استعمال ہوتے ہیں کہ کئی جگہوں سے زمین پھٹ جاتی ہے، اور یہاں سے لاوے پھٹ کر آتش فشاں پہاڑوں کی صورت میں بھی تمہاری دنیا تک پہنچ جاتے ہیں۔ کالوتا ایک بد فطرت اور سب سے زیادہ وحشی اور ظالم ترین جن ہے۔ سب سے زیادہ تباہی اور بربادی پھیلانے میں اس کا زیادہ ہاتھ ہوتا ہے، اور تو اور اسے تمہاری دنیا کے لوگوں کا خون بھی بے حد پسند ہے۔ وہ ہر روز تمہاری دنیا کے انسانوں کو پکڑ کر لے آتا ہے اور انہیں مار کر ان کا خون پی جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی طاقت تمام جنوں سے کئی گنا زیادہ ہے، اور وہ اپنی منمانی کرتا پھرتا ہے۔ ہماری دنیا کا ایک بہت بڑا جادوگر جباٹا جادوگر ہے، جو کہ اس دنیا کا دیوتا مانا جاتا ہے۔ اس بدشکل کالوتا نے اس کا بھی خاتمہ کر دیا ہے، اور اس نے اس کی ساری کالی طاقتوں کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا ہے، جس کی وجہ سے اس کی طاقت کئی گنا زیادہ ہو گئی ہے۔ اب اسے اپنے آپ کو اور اپنی کالی طاقتوں کو زندہ رکھنے کے لیے ہر روز سینکڑوں انسانوں کو ہلاک کر کے ان کا خون پینا ہوگا، تبھی وہ اور اس کی کالی طاقتیں سلامت رہ سکتی ہیں۔ امرو، وہ خوفناک جادوگر مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور تمہیں ایک بات خاص طور پر بتا دوں کہ جب کسی جادوگر جن کی کسی جن شہزادی سے شادی ہونا ہوتی ہے تو اس کے لیے ہمیں اپنے دیوتا سے اجازت لینا ضروری پڑتی ہے، اور جن دیوتا اگر راضی ہو جائیں تو ہمیں ان کے قدموں میں 100 انسانوں کا خون بہانا پڑتا ہے۔ کالوتا جن دیوتا سے اس بات کی اجازت لے چکا ہے، اور امرو، تمہاری اطلاع کے لیے یہ بتا دوں کہ میں تمہاری دنیا اور تم جیسے انسانوں سے بے حد محبت کرتی ہوں۔ میں کبھی بھی یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ تم جیسے بے گناہ اور معصوم انسانوں کا خون اس بے دردی سے بہایا جائے۔ میں نے اسی لیے کالوتا جادوگر کے سامنے شرط عائد کر دی کہ جب تک وہ جباٹا سے کالی طاقتیں نہیں حاصل کر لیتا اس وقت تک میں اس سے شادی نہیں کروں گی۔ ادھر وہ کالی طاقتیں حاصل کرنے گیا، ادھر میں نے آگاگا بابا سے رابطہ قائم کر لیا۔ انہوں نے اپنے علم سے معلوم کر لیا کہ اس بدبخت جادوگر کا مقابلہ دنیا کا ایک انسان ہی کر سکتا ہے، جس کا نام امرو عیار ہے۔ انہوں نے ہمیں تمہارے بارے میں ساری تفصیل بتلا دی، اور تمہاری شکل بھی انہوں نے ہمیں ایک طلسمی آئینے میں دکھا دی تھی۔ اس لیے میں نے فوراً اپنی ایک کنیز تمہاری دنیا میں روانہ کر دی۔ میری کنیز تمہاری دنیا کی زبان تو نہیں جانتی تھی، مگر وہ کسی نہ کسی طرح تمہیں یہاں لے آئی۔ یہ ہے امرو ساری تفصیل۔ اب میں تم سے یہی مدد چاہوں گی کہ تم میری مدد کرو اور کسی طرح سے اس ظالم جادوگر کا خاتمہ کر دو، جو نہ صرف ہماری دنیا کے لیے عذاب ہے بلکہ تمہاری دنیا کے انسان بھی اس کے شر سے محفوظ نہیں ہیں۔ چمگادڑ شہزادی نے امرو عیار کو اپنے محل میں لے جا کر ساری باتیں بتا دیں، اور امرو عیار غور سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اگر اس ظالم چمگادڑ جادوگر سے میری دنیا کے باسی بھی محفوظ نہیں ہیں، تب تو میں اس بدشکل جادوگر کو ہرگز زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ شہزادی صاحبہ، آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ وہ کالا چمگادڑ رہتا کہاں ہے اور اسے کیسے مارا جا سکتا ہے، اس کے بعد میں جانوں اور وہ بدبخت جانے۔ امرو نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اسے مارنے کا طریقہ یہ ہے امرو یار کہ کسی طرح سے اس کے سینے پر بنا کھوپڑی اور ہڈیوں کا نشان مٹا دیا جائے اور اس کی دونوں آنکھوں میں سلاخیں گاڑ دی جائیں، جو آسان کام نہیں ہے۔ کالوتا جادوگر کے ارد گرد کالی طاقتیں اس کی حفاظت کرتی ہیں، جو غیبی حالت میں رہ کر اس کے دشمنوں کو آنن فانن جلا دیتی ہیں۔ امرو عیار اور چمگادڑ شہزادی کے سامنے آگاگا بابا نے اچانک نمودار ہو کر امرو سے مخاطب ہو کر کہا۔ امرو اور شہزادی نے جلدی سے انہیں سلام کیا۔ تو پھر کیا اس کی ہلاکت کے لیے کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے؟ اس قدر خوفناک طاقتوں کے حصار میں گرے اس ظالم جادوگر کا امرو اکیلا کس طرح سے مقابلہ کرے گا؟ چمگادڑ شہزادی نے پریشان ہو کر کہا، اس کی کالی طاقتوں کا تو ہم مقابلہ کر لیں گے، میں اور تم اپنی پوری فوج لے کر اس کی کالی طاقتوں پر چڑھ دوڑیں گے۔ میرے پاس ایک ایسا علم ہے جو اس کی کالی طاقتوں کو ختم کر دینے کے لیے کافی ہے۔ ہاں البتہ کالوتا جادوگر کے سینے سے ہڈیاں اور کھوپڑیوں کا نشان مٹانا، اس کی آنکھوں میں سلاخیں گاڑنے کا کام امرو کو خود ہی سر انجام دینا ہوگا۔ امرو، یہ نہایت خطرناک عمل ہے، اس میں تمہاری جان بھی جا سکتی ہے یا تمہیں اس سے شدید نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ اگر تم نہ چاہو تو ہم تمہیں مجبور نہیں کریں گے۔ تم واقعی ہمارے مہمان ہو، اگر یہاں رہنا اور آرام کرنا چاہو تو تمہاری حفاظت کی پوری ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے، اور اگر تم یہاں سے واپس اپنی دنیا میں جانا چاہو تو اس کا بھی بندوبست کیا جا سکتا ہے۔
आगागा बाबा ने उमरू की जानिब देखते हुए नहायत मतानत भरे लहजे में कहा, ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? मैं एक बार जिस काम का जिम्मा उठा लेता हूँ फिर उस वक़्त तक पीछे नहीं हटता जब तक कि अपना काम मुकम्मल न कर लूँ। मैंने अपनी दुनिया के बड़े बड़े और ख़तरनाक से ख़तरनाक जादूगरों का अपने हाथों खात्मा किया है। फिर ये चमगादड़ जादूगर किस खेत की मूली है? मैं इस जादूगर का खात्मा ज़रूर करूँगा, चाहे मुझे इससे कुछ नुकसान पहुँचे या मैं इसके हाथों मारा ही क्यों ना जाऊँ। उमरू ने सीना ठोंक कर जवाब दिया, शाबाश, तुम इंसानों की बहादुरी और दिलेरी के जो किस्से सुने थे वाकई वो सच थे। तुम्हारा इरादा और दिलेरी देखकर साफ अंदाज़ा होता है कि तुम अपने मकसद में ज़रूर कामयाब होगे। आओ, मैं तुम्हें चमगादड़ जादूगर के इलाके में लिए चलता हूँ। जब तुम उसे ललकारोगे तो वो खुद ही तुम्हारे सामने आ जाएगा। फिर तुम उसको किस तरह से ज़ेर करते हो ये तुम्हारा काम है। हम भी फ़ौरन उसकी काली ताकतों पर पल पड़ेंगे, आगागा बाबा ने कहा, और उमरू अय्यार ने इस बात में सर हिला दिया। ठीक है बाबा, चलें, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। उमरू ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। तो फिर तुम अपनी आंखें 3 बार बंद करो और खोलो। चौथी बार आंखों को ज़ोर ज़ोर से झपको। तुम खुद को एक चटियल मैदान में पाओगे। वहीं से चमगादड़ कालूता जादूगर की सरहद शुरू होती है, आगागा बाबा ने कहा, और उमरू ने उनके कहने पर 3 बार आंखें बंद की और खोल ली। चौथी बार जब आंखों को ज़ोर ज़ोर से झपका तो उसने वाकई खुद को एक बहुत बड़े मैदान में पाया। मैदान बेहद वसी और अरीज था। उमरू अय्यार चारों तरफ देख रहा था, लेकिन उसे वहां कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। कालूता जादूगर, कहाँ हो तुम? मेरे सामने आओ। कालूता जादूगर या चमगादड़ जादूगर, कहाँ हो तुम? देखो, मैं तुम्हारी मौत बनकर तुम्हें पुकार रहा हूँ, सामने आओ। उमरू ने चारों तरफ देखकर कालूता जादूगर को ललकारना शुरू कर दिया। उसी वक्त अचानक आसमान पर एक झुमाका हुआ और कालूता जादूगर नमदार हुआ। उसकी आंखें गुस्से की शिद्दत से सुर्ख हो रही थीं। कौन है? किसने कालूता जादूगर को ललकारा है? कौन मारने आया है मुझे? ओ तुम तो वही इंसान हो जिसे मैंने ज़ारती शहजादी के पास देखा था। तुम यहाँ कैसे आ गए? कालूता जादूगर ने पहले गुस्से से फिर उमरू की जानिब देखते हुए हैरान होकर कहा, मैं यहाँ तुम्हारी मौत बनकर आया हूँ। आओ नीचे आओ, मैं तुम्हें मारकर तुम्हारे गोश्त के कबाब बनाकर खाना चाहता हूँ। उमरू ने अपनी दानिश में उससे गुस्सा दिलाते हुए कहा, क्या तुम मुझे मारने आए हो? तुम एक मामूली इंसान? हाँ, तुम जैसे इंसानों को तो मैं अपनी उंगलियों में मसल दिया करता हूँ। मालूम होता है ज़ारती शहजादी ने मेरे साथ धोखा किया है और उसने तुम्हें मुझे मारने के लिए भेजा है। शायद इसलिए उसने मुझसे 2 दिन की मोहलत मांगी थी। कोई बात नहीं, मैं ज़ारती शहजादी को इस धोखाबाजी की ऐसी खौफनाक सज़ा दूंगा कि वो सारी ज़िंदगी याद रखेगी। पहले मैं तुम्हारा खून पी लूँ, फिर तुम्हारे टुकड़े करके ज़ारती तक ले जाऊंगा, उसने कहरो गज़ब भरे अंदाज में कहा। उसी वक्त उसने पर हिलाए और उड़ता हुआ उमरू के करीब आ गया। उसने इस कदर तेज़ी से नीचे आकर हमला किया था कि उमरू अय्यार को संभलने का मौका ही न मिला। उसने नीचे आते ही उमरू को ज़ोर से पर मारा। उमरू को यूं महसूस हुआ जैसे उसके जिस्म पर वज़नी गुर्ज मारा गया हो। उसे एक ज़ोरदार झटका लगा और वह ज़मीन से कई फुट ऊंचा उछलकर दूर जा गिरा। उसके मुंह से एक ज़ोरदार चीख निकल गई। उसी वक्त कालूता जादूगर पर फड़फड़ाता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। उसने अपने टेढ़े मेढ़े पांव फैलाकर उमरू को पकड़ना चाहा, मगर उमरू अय्यार तेजी से करवट बदलकर दूर हट गया और नहायत तेजी से उठ खड़ा हुआ। मगर कालूता भी तेज साबित हुआ था। उसने फिजा में ही पलटा खाकर उमरू पर एक बार फिर हमला कर दिया था। उमरू पहले तो उसके हमलों से खुद को बचाता रहा, फिर जब कालूता के हमलों में शिद्दत आ गई तो उमरू उसके हमलों से खौफजदा होकर नहायत तेजी से एक तरफ भागने लगा। कालूता जादूगर चमगादड़ बना फिजा में उड़ा और पर फैलाकर उमरू का ताकुब करने लगा। उमरू ने भागते भागते नहायत तेजी से जंबील से जाले इलियासी निकाला और उसे पूरी कुव्वत से फिजा में उछाल दिया। कालूता जादूगर ने जाल से खुद को बचाना चाहा, मगर जाले इलियासी से बच निकलना उसके बस की बात न थी। दूसरे ही लम्हे वो जाल में फंसा फड़फड़ाता हुआ नीचे आ गिरा। उमरू फौरन रुक गया और उसने तेजी से जाल को समेट लिया। कालूता जादूगर उसमें बुरी तरह से फड़फड़ा रहा था। उमरू ने जाल खींचकर अपने करीब कर लिया और जंबील से खंजरे दाऊदी निकालकर जाल पर चढ़ गया। उसने जाल में बंधे हुए कालूता जादूगर के सीने पर पांव रखे और खंजरे दाऊदी से उसके सीने पर लगे खोपड़ी और हड्डियों के निशान को खुरचने लगा। कालूता जादूगर नहायत भयानक अंदाज में चीखने चिल्लाने लगा, मगर उमरू ने उसके चीखने चिल्लाने की जरा भी परवाह न की, यहाँ तक कि उसने खंजर से उसके सीने से खोपड़ी और हड्डियों का निशान मुकम्मल तौर पर खुरच डाला। उसके सीने से खून फवारे की तरह उबल रहा था। उमरू ने खंजर साफ करके जमील से लोहे की 2 सलाखें निकाल ली
اور اس نے دونوں سلاخیں کالوتا جادوگر کی آنکھوں میں گھسیڑ دیں۔ ایک زوردار کڑاکا ہوا، ہر طرف یکایک چکا چوند روشنی پھیل گئی۔ کالوتا جادوگر کے منہ سے ایک فلک شگاف چیخ نکلی اور وہ اس بری طرح سے تڑپا کہ امرو اس کے جسم پر سے اچھل کر کئی فٹ دور جا گرا۔ اسی وقت اچانک ہر طرف گھپ اندھیرا چھا گیا۔ ہر طرف سے کئی گھنٹوں تک بجلیاں کڑکتی رہیں اور نہایت بھیانک چیخیں اور ڈراؤنی آوازیں سنائی دیتی رہیں۔ امرو عیار اندھیرے میں نہایت گھبرائے ہوئے انداز میں کھڑا تھا۔ اندھیرا تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہ لے رہا تھا۔ عین اسی وقت امرو عیار کا جیسے کسی نے ہاتھ پکڑ کر زوردار جھٹکا دیا۔ امرو اڑتا ہوا روشنی میں جا گرا۔ اس نے بوکھلا کر دیکھا۔ دوسرے ہی لمحے اس کے چہرے پر اطمینان کی لہریں دوڑتی چلی گئیں، کیونکہ وہ اس وقت چمگادڑ شہزادی کے محل میں موجود تھا۔ اس کے قریب آگاگا بابا اور چمگادڑ شہزادی کھڑے مسکرا رہے تھے۔ چمگادڑ شہزادی کے بدن پر زخموں کے نشان نظر آ رہے تھے۔ بہت خوب امرو عیار، تم نے آخر کار میدان مار ہی لیا۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس قدر خطرناک، ظالم اور طاقتور چمگادڑ جادوگر تمہارے ہاتھوں اس قدر آسانی سے ہلاک ہو جائے گا۔ ہم اس وقت کالوتا جادوگر کی کالی طاقتوں سے لڑنے میں مصروف تھے، اس لیے یہ نہ جان سکے کہ تم نے اس جادوگر کو کس طرح ہلاک کیا ہے۔ کیا تم ہمیں اس کی تفصیل بتا سکتے ہو؟ چمگادڑ شہزادی زارتی نے امرو کی جانب اشتیاق بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیوں نہیں شہزادی صاحبہ؟ میں نے کالوتا جادوگر کے سامنے ٹانگیں اونچی کی، سر زمین سے لگا اور سفید جھوٹ کا منتر پڑھ کر اسے اپنے پاس بلا لیا۔ اس کی آنکھوں میں نیلی مٹی ڈال لی اور پھونک مار کر اس کے سینے سے جادوگروں کا نشان مٹا دیا، اور پھر میں نے اسے لوہے کی 2 سلاخیں دے کر اسے اپنی آنکھوں میں مارنے کو کہا۔ اس نے میرے حکم کی تعمیل کی اور مر گیا، امرو نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کی بات سن کر آگاگا بابا مسکرا دیے، جبکہ چمگادڑ شہزادی زارتی کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ امرو اسے وہ طریقہ بتانا نہیں چاہتا جس سے کام لے کر اس نے چمگادڑ جادوگر کو ہلاک کیا تھا۔ امرو عیار ان کا کئی روز تک مہمان رہا۔ چمگادڑ شہزادی نے امرو کو بہت سے طلسمی تحفے دیے اور ان کے استعمال کے طریقے بھی بتائے، جنہیں لے کر امرو خوشی سے جھوم اٹھا۔ اس کے خواب و خیال میں بھی نہ تھا کہ چمگادڑوں کے دیش سے اسے طلسمی تحفوں کا خزانہ بھی مل سکتا ہے۔ پھر وہ اتنا خوبصورت خزانہ پا کر خوش کیوں نہ ہوتا۔ اور پھر ایک روز امرو نے جب واپس اپنے وطن جانے کی خواہش کا اظہار کیا تو آگاگا بابا نے اسے آنکھیں بند کرنے کو کہا۔ امرو نے آنکھیں بند کر لیں۔ جب اس نے آنکھیں کھولیں تو وہ اس پہاڑی علاقے میں موجود تھا جہاں اس کے سر پر چمگادڑ منڈلائی تھی۔ خود کو اپنی دنیا میں دیکھ کر امرو بے حد خوش ہوا اور اچھلتا کودتا سردار امیر حمزہ کے لشکر کی طرف بڑھتا چلا گیا۔